بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنی گفتگو جو ہماری چل رہی ہے اسی کی آج دوسری قسط ہے جو مضمون کل بیان ہوا تھا، زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت و سنت کے مطابق کیسے عمل کریں، یعنی اپنی پوری زندگی کو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح ڈھالیں زندگی کے تمام شعبے، خالی عبادات نہیں، نماز وغیرہ پڑھنا، تلاوت کرنا، نہیں، زندگی کے تمام شعبوں کو سنت و شریعت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس طرح ڈھالیں کہ ہر منٹ سیکنڈ جب ہم دنیا سے جائیں تو بس ایک ایسا ہو کہ ہم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لیا اور بہت کچھ باغات لگا لیا، اب ان کا پھل وہاں پر ہمیں مل رہا ہو۔ تو اس میں آگے بڑھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دن میں آج میں نے سوچا، دل میں آتا ہے ہر کچھ دنوں کے بعد میں وہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جب حضرت کے یہاں اشعار کی تشریح وغیرہ ہوتی تھی اور حضرت فرماتے تھے کہ بھئی چلو بیٹھو بات کرو کچھ، تو کبھی کبھی بیان پورا ہونے کے بعد میں کہا کرتا تھا کہ ایک ضروری اعلان سن لے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی خاص بات ہوگی، بات تو خاص ہے لیکن وہ اپنے ظاہری اعتبار سے کہ نہیں کوئی بات، تو میرے ذہن میں آیا آپ حضرات کو بھی ایک بار پھر توجہ دلاؤں، شاید 15-20 دن ہو گئے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، سن رہے ہو؟ ایمان کے کانوں سے سنیے اور قوت ایمانیہ راسخہ فی القلب کے ساتھ اس بات کو لیجئے اور چھوڑیے نہیں، پلے سے گرا باندھیے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل روزانہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، اور کیا اعلان ہے؟ حل من سائل فاعطیہ، حل من داع فاستجیب لہ، اور حل من مستغفر فاغفر لہ۔ اے میرے بندو، تمہاری کوئی مشکل، مسئلہ، پرابلم، ڈیفیکلٹی، ٹینشن، ڈپریشن، الجھن کچھ ہو، میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ تم پڑے تو نہیں سو رہے ہو؟ ارے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ میرے عزیز، انداز دیکھو، اور یہ صحیح حدیثوں میں صحیح حدیث کی صحیح کتابوں میں اکثروں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ عز و جل اعلان کرتے ہیں، کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا؟ کوئی میرا بندہ ہے دعا کرنے والا؟ میرے پیارو، سوچو جو اس وقت مصلی کو اپنے آنسوؤں سے تر کیے ہوئے ہو، یا شاندار عمدہ قسم کے بستر سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو، اپنے رب کا کلام دل دماغ کے استحضار کے ساتھ پڑھ رہا ہو، میرے عزیزو، وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے سوا نہ دنیا میں کوئی مزہ لوٹتا اور نہ آخرت میں لوٹے گا۔ حقیقی دنیا کا لطف اور مزہ اور انجوائمنٹ، حقیقی صحیح معنی میں جو ایک سکون ہے، وہ صرف اللہ والوں کو ملتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی یاد دہانی اس کی کرایا کرتا ہوں، اس لیے ہمارے بہت سے احباب، بہت سے ساتھی اس سے جڑے ہیں۔ اور بھائیو دیکھو، مقصد صرف ایک ہے کہ ہم سب اللہ والے بنیں، ہمارا سب کا اللہ سے گہرا تعلق ہو۔ جتنے بیانات میں کر رہا ہوں، جو کچھ جہاں سے جو کچھ کہوں گا، سب کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو تعلق کی ہیں وہ تو دور ہوں، یہ گناہ، معصیتیں، ظلمتیں، غفلتیں، اور اللہ کا قرب ایسا پیدا ہو ہمیں یہ لگے اگر موت کا وقت آوے کہ بس چلو بھائی اپنے اللہ کے پاس۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا۔ تو جی چاہتا ہے، آج دن میں میرا جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار اعلان کر کے تازہ کر دوں، اس لیے میرے عزیز و تازہ کر رہا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے کو بھی کہتا ہوں، اب میں بھی مخاطب ہوتا ہوں، تاکہ پھر سے ذرا قوت آ جائے، ڈھیلا پن نہ ہو۔ تمام اولیاء اللہ، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی یہ حدیث شریف میں ہے، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صالحین گزرے ہیں ان سب کا طریق رہا ہے جی۔ اور صالحین یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا کہ یہ دعا مانگا کرو،
صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم منعم علیہم میں صالحین بھی ہیں، نیک لوگ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بیان سننے والوں اور بیان سننے والیوں، سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سستی نہ برتنا، کاہلی نہ ہو، اس میں تغافل نہ ہو، غفلت نہ ہو، طہارت اور پاکی کے ساتھ سوئیے، نیٹ کی گندگیوں سے بچ کے سوئیے، زبان کو لغویات سے اور غیبتوں سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچا کے رات کو آرام کے بستر پہ جائیے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ اگر کسی دن کچھ چھٹے تو ایک طبیعت پر بوجھ ہو، زور ہو، اور اس کی تلافی کی شکل ہو، جی ہاں تلافی کی شکل ہے کہ زوال سے پہلے پڑھ لو۔ خلاصہ یہ ہے، یہ یاد دہانی کراتا ہوں سب اپنے بھائیوں کو جو اس سے میں تعلق رکھنے والے ہیں کہ بھائی رات کے آخری حصے کا اٹھنا نہ چھوڑنا بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ بھائی ہم بھکاری کیوں مخلوق کے در کے بھکاری بنے بھائی؟ کیوں ہم مخلوق کے جو دولت مند مالدار اور بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں اور عہدوں والے اور کرسیوں والے اور دولتوں والے، کیوں ہم ان کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھیں؟ وہ اللہ ہمارا جس کے خزانے غیر محدود، سمجھتے ہو، عزت کا خزانہ، صحت کا خزانہ، چین و سکون کا خزانہ، مال و دولت، ہم تو صرف خزانوں کا مطلب مال پیسہ سمجھتے ہیں بس۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے سامنے روز اخیری حصے میں اٹھ کر مانگا کرو، یہ نہ چھوٹنے نہ پائے، اس لیے میں نے کہا تازہ کر دوں۔ ویسے بیان اس پہ ہوتا رہتا ہے، 15-20 دن پہلے میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ بھائی اس عادت کو نہ چھوڑنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اللہ سے مانگو، خاص مانگنے کا وقت ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی کتاب جو لکھی ہے وہ ہم اپنے شب و روز کیسے گزارے، اس میں بات لکھی ہے کہ اللہ عز و جل جس اپنے بندے بندی کو اپنے در پر اور اپنے سامنے سجدوں میں گرا کر رونے والا بنا دے، اپنے سامنے آہوزاری کرنے والا بنا دے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کی غیرت سے بعید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مخلوق کے در پہ روتا ہوا دیکھے۔ نا 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 نا۔ اگر ایک مالدار باپ، دولت مند باپ اپنے بیٹے کو دیکھے کہ جھولی پھیلائے اور گلی کوچوں میں دروازوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ گزر رہا ہو مرسڈیز اور بی ایم میں بیٹھا ہوا، اور وہ گزر رہا ہو شاندار لگژری لینڈ کروزر گاڑی میں بیٹھا ہوا، اور دیکھے میرا بیٹا، ارے یہ جھولی پھیلا پھر رہا ہے، لوگوں تو یہ کون ہے؟ تو لگ رہا میرا بیٹا، 2 تھپڑ مروا کے کہے گا لاؤ اسے کھینچ کے گاڑی میں ڈالو۔ بے شرم نہیں آئی؟ کیوں چلا تو یہ سب کرنے کے لیے حرکت؟ کس کا بیٹا ہے تجھے پتہ نہیں؟ اے میرے عزیز اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کی ہمارے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور محبت کو پہچان جانے کے بعد ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ پر اسی طرح فدا ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے سامنے رونے والے، جھکنے والے، مانگنے والے، میں نے اس میں لکھا ہے جسے اللہ اپنے در پہ رلاتے ہیں پھر مخلوق کے در پہ روتا ہوا نہیں دیکھتے، اور جسے اللہ اپنے در کا بھکاری بناتے ہیں پھر اسے دوسرے کے در پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ اللہ کی غیرت سے، لیکن ہم سچے طور پر بھکاری بنے، چمٹے مضبوطی سے۔ یہ نہ ہو کہ 2 دن 4 دن مانگا اور کچھ وہ کیا اور دعائیں مانگی اور کچھ حالات میں تبدیلی نظر نہیں آئی، نہیں، یہ تو مانگنا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہم بھکاری بننا جانے ہی نہیں کہ بھکاری بننا۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل سے تو اس طرح سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، آپ دور فرما دیجئے، مجھے یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، چھوٹی بڑی ساری چیزیں اللہ سے مانگو، اور پھر دل میں کہو الہ العالمین میں بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، سلامتی عافیت کا محتاج ہوں، یہ بیماریاں، یہ فتنے میرے سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ حالات تنگی کے، میں تو بہت کمزور ہوں، میری کمزوری پر رحم فرمائیے۔ لیکن دل میں کہے اللہ نے قبول فرمائی، اور کل کو میری بیماری دور ہوئی میں راضی ہوں، 10 دن بعد ہوئی راضی ہوں، مہینے بعد 2 مہینے بعد دور ہوئی راضی ہوں، میرا فقر دور ہوا۔ یعنی مانگے تو اس طرح چمٹ کے مانگے اور کہہ دے الہ العالمین یہ در چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب مظاہر العلوم کے جو شیخ الحدیث تھے، بڑے پیارے اللہ والے آدمی تھے، ان کا وہ قصہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک اللہ والے رات کو روزانہ اٹھتے تھے اور ان کا خادم بھی اٹھتے تھے،
اور اپنی عبادت وغیرہ کرتے اور اللہ سے مانگتے تھے تو ایک آواز آیا کرتی تھی کہ مانگ تو رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو لیکن قبول کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں، تمہارا کچھ قبول نہیں۔ تو خادم نے ایک دن اپنے شیخ و مرشد سے یہ پوچھ لیا کہ حضرت یہ ایک آواز آتی ہے جسے میں سنتا ہوں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، کیا آواز؟ یہ آواز آتی ہے کہ قبول تو تمہارا کچھ ہے نہیں، جو چاہو کرے جاؤ۔ تو شیخ و مرشد نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو بندے ہیں، کیا کوئی دوسرا در ہے کہ میں اس در پہ جاؤں، اس در کو چھوڑ دوں؟ اللہ عز و جل کی طرف سے غیب سے آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستس۔ اسی طرح کا کچھ شعر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبول کر لیا میں نے تمہاری زندگی کی ساری عبادات کو، تم کو اپنے مقبولین میں شامل کر لیا، اگرچہ کوئی خاص ایسی تمہاری ادا نہیں ہے، لیکن جب تم اس کے قائل ہو کہ میرا اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں سے میری مشکلات حل ہو، میرا اس در کے سوا دوسرا کوئی در نہیں ہے، کہو یہ کہنا چاہیے، دل کے رگ و ریشے میں، دل کے نہا خانوں میں یہ بات جمی ہوئی ہونی چاہیے، مشکلات کا حل وہاں سے ہوگا، پرابلم وہاں سے سورٹ آؤٹ ہوگی، مسائل وہاں سے حل ہوں گے، میرے گھر والوں کے، میرے بچوں کے، میرے خاندان کے، میری بیماریاں، میرا فقر و فاقہ، میری ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، میرا دین پر رہنا، میرا بچوں کا دین پر رہنا، میرے گھر والوں کا دین پر رہنا۔ جڑے رہیے، مانگتے رہیے، اور جو نعمتیں ملی ہوئی اس پر شکر ادا کرتے رہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمتوں کے اضافے کی ایک بہت اچھی شکل ہے اور واقعی شکل ہے، اسی لیے ایمان پر خاتمے کے نسخے جہاں لکھے ہوئے ہیں، انہیں نسخوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایمان حاصل پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بزرگان دین واقعی بڑی اونچی چیز ہوتے ہیں یہ اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر ایسے علوم کا القاء کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، یعنی کتنا پیارا نسخہ ہے میرے عزیزوں، بیان سننے والوں جتنے سن رہے ہو، کتنا پیارا نسخہ ہے ایمان پر خاتمے کا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے روز کہتے رہے اے اللہ اے میرے مہربان اللہ، کتنا کرم کیا تو نے، مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان کی دولت دی، اور مجھے قرآن کی پہچان دی، دین کی پہچان دی، علماء سے، بیانات سے، دینی کتابوں سے جوڑ دیا۔ یا اللہ یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے، کیوں دنیا میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اور ملینوں بلینوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان سے عاری ہیں، ایمان سے خالی ہے۔ اگر آپ چاہتے تو اول تو ایک انسان ہی میں اگر نہ ہوتا تو کیا میں اشکال کرتا کوئی، یا میں کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ انسان بنانے کے بعد پھر یہود و نصارہ، کافر، ہندو، سکھ اور بت پرست اور آتش پرست اور کتنے گروہ دنیا میں ہیں۔ میرے عزیز سرسری طور پر نہیں ہونا چاہیے، ہاں دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے، سرسری طور پر نہیں، دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں کچھ وقت نکالیں۔ ہمیں دنیا کے جھمیلوں نے ایسا پھنسا کے رکھا ہے کہ سوچنے ہی کا وقت نہیں ہے۔ میں تو اس پر پوری کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، یعنی گنتی نہیں، لیکن جتنی جہاں تک نظر پہنچے اتنا چاروں طرف سے ہم ڈھکے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں میں کہ کاؤنٹنگ تو کہاں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ذہن آتا ہے کہ کچھ تو اپنے ساتھیوں کے سامنے گنتی کراؤں۔ انشاءاللہ 3-4 دن ہفتے تک یہ مضمون بھی ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کروں گا کہ عامتاً ہم مسلمان کتنی نعمتوں میں ہیں۔ استعدار ہو بھائی، چیزوں کا استعدار ہو، دل کی گہرائی سے الہ العالمین اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی نعمت، دیکھ لو آپ کتنی بڑی نعمت کہ اگر میرے عزیز و ایمان نہ ہو کسی کے پاس اور دنیا سے چلا جائے تو اس 50-60 سالہ زندگی کے عوض الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، مرنے کے ساتھ ساتھ جو عذابوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں سال اور
کوئی دوست نہیں، سفارشی نہیں، پناہ گاہ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کسی طرح کا کوئی بس لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ جینے میں جینا، نہ موت کہ بھسم ہو کے ختم جیسے جانور ہو جائیں گے، اور نہ جینے میں جینا کہ جس کو زندگی کہی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ اگر یہ جو جسم ہے میرا، یہ پورا کا پورا، اس میں جتنے گوشت کے ٹکڑے ہیں اور خون کے قطرے ہیں اور جتنے جسم میں بال ہیں، اگر ان سب کو جسم ملے اور میں آپ کے سامنے ان سارے جسموں کے ساتھ سجدے میں گرا رہوں مرتے دم تک، تو بھی نعمت ایمان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہائے ہائے، ہمیں فرصت ہو بھائی تو سوچیں، ہم تو اپنے جھمیلوں میں، مسئلوں میں، غفلتوں میں اور زندگی کے اتنے مشغلوں میں ہم نے دل کو بانٹ دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا تم اپنے دل کو ادھر ادھر وادیوں میں لے کے جاؤ گے اور بھٹکاؤ گے کہ اس طرف اس طرف اس طرف، اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی کون سی وادی میں تم ہلاک ہو گئے۔ بہرحال تو ایمان حاصل پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے تو ترقی ہوگی، ترقی ہوگی، ترقی ہوگی۔ روزانہ شکر ادا کیجئے، ترقی ہوگی۔ تو جس دن ہم ایمان سے دنیا سے رخصت ہوں گے تو ترقی شدہ ایمان پہ رخصت ہوں گے انشاءاللہ، کم ایمان پہ نہیں، اور اللہ سلب نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ خاص اثر خاص وعدہ اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے شکر گزار بندوں کے ساتھ کہ ان سے نعمت سلب نہیں کی جاتی، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نعمت۔ جی ہاں، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللہ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ یہ جو آج دنیا کا امن اٹھا ہے نا، امن میرے پیارو، یہ جو دنیا کا امن اور چین و سکون اٹھ گیا، میں کبھی کبھی سمجھاتے ہوئے طلباء سے کہتا ہوں بھائی، ایک ہے رزق روزی کھانا پینا، اور ایک ہے چین سکون اور امن۔ یہ جو چین سکون امن ہے، یہ رزق روزی کھانے پینے، مال دولت اور یہ سارے عیش کی چیزیں، گاڑیاں اور مکانات، ان سے بہت اونچی چیز ہے۔ دعاؤں میں دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا۔ پہلے امن اور اطمینان، امن اور اطمینان، اللہ اس کو امن والا بنا دے، امن امن امن۔ پوری دنیا سے آج امن اٹھ گیا۔ کیوں اٹھ گیا امن؟ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم نے ناقدری کی۔ آنکھ کی نعمت لے لو، آنکھ کی نعمت کیسی ناقدری ہے، نیٹ پر بیٹھ کر اور کہاں کہاں کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ زبان کی نعمت کو دیکھ لو، کتنی ذکر اللہ میں اور تلاوت میں، اور کتنی ادھر ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور کیا کیا ادھر کی ادھر کی چیزیں۔ دل کی، دل، جی یہ دل دماغ صحیح سلامت ہے، کہاں ہم صحیح طور پہ اس کو لگا رہے ہیں، نہ معلوم دل میں کیا کیا بھر کے رکھا ہے۔ وہی نمازوں میں ہے، وہی تلاوت میں ہے، وہی ذکر و اذکار میں ہے، وہی دینی مجلسوں میں ہے، وہی بیانات کے دوران ہے، وہ سارا بھرا ہوا ہے، دل گھوم رہا ہے وہاں۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے ایک دل اور ایک زبان ایک اللہ کے لیے ہے۔ فرماتے تھے بھیگی بلی کی طرح زبان کو کیوں بٹھا رکھا ہے اس طرح سے؟ آج تو مضمون کچھ نکل ہی گیا، میں تو کچھ اور وہ اپنا قسط وار وہ بتانا چاہتا تھا، انشاءاللہ وہ قسط کل کو بیان کروں گا۔ یعنی کچھ ایسی ترتیب سے نمبر وار آج ہمیں شروع کرنا تھا، وہ 8واں نمبر تھا۔ اس طرح کچھ نمبر وار میں باتیں بتاؤں گا جو پورے دین اور شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، کہ اگر ہم اتنے نمبروں پہ جو میں سب بہت ساری حدیثوں سے اور آیتوں سے نکال کر بتاؤں گا، اگر اس پر زندگی آ گئی تو ہم ادخلوا فی السلم کافہ کے مظہر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اللہ سے مانگو،
ہاں تو رات کے آخری حصے میں اٹھ جایا کرو اور اٹھ کر اللہ سے مانگا کرو یہ اعلان. اچھا یہ اعلان، میں اعلان کہتا ہوں نا کہ بھئی ایک اعلان سن لو ضروری. یہ اعلان ہی کے عنوان سے ہے کہ اللہ تعالی منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں سمائے دنیا پر. اعلان ہو رہا ہے حل من سائلن، کوئی ہے مانگنے والا. اس کی مثال اس طرح سمجھنا، سنو غور سے، اس کی مثال اس طرح سمجھنا، رمضان کا مہینہ ہو اور کوئی مالدار دولت مند آدمی اپنا تھیلا لے کے زکوٰۃ کے پیسوں کا دروازے کے باہر نکل کے گلی میں کھڑے ہو کے کہے ارے بھائی وہ غریب فقراء وغیرہ تھے کچھ یہاں صدقے زکوٰۃ والے کہیں ہیں ادھر ادھر ہیں تو میں بالکل تیار ہوں، آ جاؤ لے لو. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں پھر بھی ہم اگر اس وقت میں سوتے رہیں اور غفلتوں میں ڈوبے رہیں اور اللہ سے نہ مانگے اور ہم شکوہ و گلا کریں، ہائے میری پریشانی، ہائے میری مشکلات، ہائے میری پرابلمز، ہائے میرا ٹینشن ڈپریشن، ہائے میرے قرضے، ہائے میرے گھر میں جوان بیٹیوں کا بغیر شادی کے بیٹھے رہنا، ہائے میرے گھر میں اولاد نہ ہونا، ہائے میرا یہ وہ، اور ہائے فلاں ہائے فلاں، یہ ہائے فلاں ہائے فلاں دور نہیں ہوگی. یہ ہے آسان راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تیار، کوئی ہو دعا کرنے والا میں قبول کروں، کوئی ہو مانگنے والا بھکاری تو میں دوں. اور اللہ کے جو وعدے پکے اور اللہ کے جو خزانے غیر محدود. ملک کا صدر وزیر اعظم وعدہ کرے، میں کہا کرتا ہوں، اور وہ اعلان کرے رات کو 2 بجے 2:30 بجے میں تمہارے علاقے سے شہر سے گزروں گا، اس روڈ سے گزروں گا یہاں سے، اور میں نے 2 لاکھ 3 لاکھ عدد چیک تیار کیے ہیں، ہر چیک 50-50 ہزار کا ہے، سب کو دوں گا جتنے ملیں گے. کسی کو پوچھو 2 بجے گزرنے کا وعدہ ہے، 12 بجے سے کھڑے ہو جاؤ گے، 11 سے 1 بجے سے، تو لوگ یوں کہیں گے اس رات کو سوئیں گے ہی نہیں. میرے بھائیوں یہ تو مثالیں رکھی رہ جائیں گی اگر عمل نہ ہو. کچھ نہیں ہے کہ مثال سنی اور بہت اچھا لگا اور بہت ہنسی آئی، کوئی حاصل نہیں ہے. اصل چیز ہے عمل. یہ تمام اولیاء اللہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں رات کو اٹھ کر اس طرح روتے تھے اور اس طرح مانگتے تھے، اس طرح ان کی آہوزاری ہوتی تھی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی ہاں لکھا تھا اپنے رسالے میں جب وہ حیات تھے، کیا لکھا تھا؟ افسوس کہ آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی. دعوت و تبلیغ کا بابرکت کام ایک ایسا تھا، ہم نے دیوبند میں ہم پڑھتے تھے اور جاتے تھے، آئے ہائے ہائے رونا آتا ہے سچ. وہ فضائیں کہاں گئی، وہ حالات کہاں چلے گئے، وہ نقشے کہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم سے چھین لیے؟ ہاں ہماری بدعمالیاں ہے میرے عزیزوں. ایسا پر نور منظر نظام الدین کبھی جاتے تھے مرکز نظام الدین اور جماعتوں میں جاتے تھے، رات کے آخری حصے کا اٹھ کر ایسا نقشہ تمام ساتھیوں کا، رو رہے ہیں اور گریہ و بکا ہے اور مانگ رہے ہیں اور اللہ سے فریاد، ایسا عجیب ایمانی منظر. آئے ہائے میرے بھائیوں یہیں پر اسی پہ لانا پڑے گا امت کو. ہاں اسی پہ آنا پڑے گا، اس پہ آئے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا اور گناہوں کو ایسی نفرت ہو جاوے جیسی گندگیوں سے انسان کو نفرت ہے، اور اللہ کے سامنے رونا گریہ، رونا زاری گریہ تابی جبھی ہوتا ہے. ہاں ادھر فحش اور عریانیت و ننگے پن میں لگے ہیں، لڑکیوں میں اور گندگیوں میں اور فلاں میں، ادھر ادھر جی، اور ادھر حرام کھانا، ادھر حرام پینا اور ادھر کی غلط سلط چیزیں، اور پھر ہم سوچیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں آتا ہو. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں، توفیق چھین لیتے ہیں میرے بھائیوں. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے توفیق کا چھین لیا جانا. اسی لیے اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ہاں اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے تو توفیق ملتی ہے. تو میرے عزیزو اللہ سے جو ایمان ملا ہے اس پر جب شکر کریں گے تو شکر کے نتیجے میں اللہ نعمت کو چھینتے نہیں ہے تو ایمان چھینے گا نہیں. بہرحال تو آج تو یہ اعلان کیا تھا اسی پر پورا وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے بھائی، ضرور راتوں میں مانگو، ضرور راتوں کو اٹھو، پوری امت کے لیے مانگو. نقشے پلٹ گئے، حالات بدل گئے. جو جن کی عمریں ہوئی ہیں ان سے اپنا ماضی پوچھ کے دیکھیے کیا تھا 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، 40 سال پہلے کے امت کے حالات کیا تھے اور آج کہاں. جوانوں کا حال تو
ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جیسی بے دینی، بے رخی، بے ایمانی اور جیسے گناہ اور فحش اور عریانی اور ننگاپن آیا ہے، بس حیرت ہوتی ہے اور بس یہی لگ رہا ہے کہ نہ معلوم قیامت کتنے قریب آ چکی ہے، اب کب کون سا سانحہ ہونا باقی ہے جی کہ اس کے بعد ہمارے اوپر یہ قیامت کا جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، اذا رأیتم، حدیث شریف میں آیا ہے جی، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا موثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ، جب تم یہ دیکھو جی خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے اور شحا مطاعا وہوا متبعا، اور مال کا ایسا حرص اور لالچ ہے کہ اس کی پیروی ہے، اور مالی حقوق نکالنے کو آدمی تیار نہیں ہے، زکوٰۃ کو تاوان اور ڈانٹ ٹیکس سمجھ رہا ہے اور صحیح جگہوں میں جو ضروری حقوق خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا موثرتاً، ہر چیز میں دنیا دنیا دنیا، میری دنیا سلامت رہے بھائی، دین کو سائیڈ پہ رکھو جی، ارے ایٹ لیسٹ چلو میں کم از کم عید کی نماز تو پڑھتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں چلو جمعہ تو پڑھتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں فرض تو پڑھ لیتا ہوں، یہ ایٹ لیسٹ نو ایٹ لیسٹ ان دین اسلام، دین اسلام میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے۔ دین اسلام میں تو اللہ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہونا اسلام میں، تو اس لیے وہ دنیا موسرا، ہر چیز میں دنیا دنیا، دین کو پیچھے ڈالیں، وہ اعجاب کل ذی رائے برائیہ، ہر رائے والا اپنی رائے پر گھمنڈ میں ہوگا، میں نے جو سمجھا یہ صحیح، میری بات مانو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائیو بس آج تو اسی اعلان پر ہی بات کو پورا کر لو، اور جب توفیق نہ ملے تو اللہ کے سامنے رو، ہائے ہم سے کون سی غلطی ہوئی میرے مولا، آج میں رات کو نہ اٹھ سکا، اور میری وہ تلاوت اور آہوزاری اور دعائیں اور آپ کے سامنے وہ سجدے آج میرے وہ چھوٹ گئے، کیوں چھوٹ گئے؟ لیکن میں پورے وثوق اور یقین سے آپ حضرات کو یہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں آج کی اس نشست میں کہ اللہ سے اس وقت میں اٹھنے کا تعلق قائم کرو اور اپنی ضرورتیں مانگو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھو، حرام کھانا چھوڑ دو، انشاءاللہ حرام کھانا جو کھاتا رہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میراث دبا رکھی ہو کسی اور طرح سے حرام اسے چھوڑ دو، پھر دیکھو جب اس وقت میں اٹھنے کی عادت ہوگی کیسے زندگی کا نقشہ پلٹے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مکمل طور پر توفیق دے دے، پکا سچا دیندار اللہ والا بنا لے، اپنے عباد الصالحین میں اللہ اپنی رحمت سے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔